کہتے ہیں کچھ واقعات وقت کے ساتھ نہیں بلکہ وقت کے پار ہوتے ہیں۔ ایسا ہی ایک واقعہ ہے ریڈفیلڈ کے چھوٹے سے قصبے کا، جہاں ایک دن بارش شروع ہوئی اور پھر کبھی ختم نہ ہوئی۔ انگلینڈ کے شمال میں پہاڑی علاقے کے درمیان ایک خوبصورت مگر الگ تھلگ گاؤں تھا۔ گاؤں کے ارد گرد سرسبز جنگلات اور درمیان میں ایک قدیم چرچ تھا۔ لوگ خوشحال تھے، ان کی زندگیاں پرسکون تھیں۔ لیکن 3 نومبر کی رات سب کچھ بدل گیا۔ اس رات آسمان پر بجلی چمکی، بادل گرجے اور پھر بارش برسنے لگی۔ شروع میں لوگوں نے سوچا کہ یہ ایک عام طوفان ہے، مگر بارش بند نہیں ہوئی۔ 1 دن، 2 دن، 3 دن، 7 دن گزر گئے۔ زمین کیچڑ بن چکی تھی، نالے ابلنے لگے اور گھروں کے دروازوں پر پانی جمع ہو گیا۔ پہلے لوگوں نے دعا کی، چرچ کے پادری نے کہا کہ یہ آزمائش ہے، صبر کرو۔ مگر پھر ایک دن چرچ کی سب سے پرانی دیوار گر گئی۔ اس کے پیچھے ایک پتھر کی تختی نکلی جس پر لکھا تھا، جب آسمان روئے گا زمین جاگے گی۔ اب لوگ خوفزدہ ہونے لگے۔ بارش کے ساتھ ساتھ عجیب آوازیں آنے لگے۔ رات کے وقت کوئی چیخنے کی آواز سنتا، کوئی کہتا کہ جنگل سے کسی کے قدموں کی چاپ آتی ہے۔ سب سے ڈراؤنی بات یہ تھی کہ جب بھی کوئی اس بارش میں باہر نکلتا، اگلے دن وہ غائب ہو جاتا۔ پہلے مارگریٹ، پھر آرتھر، پھر چھوٹا جیمز، سب ایک ایک کر کے غائب ہو گئے۔ ان کے کپڑے اور جوتے وہیں پڑے ہوتے، مگر انسان کہیں نہیں۔ چند دن بعد شہر سے ایک ماہر موسمیات آیا، ڈاکٹر ایلن کارٹر۔ وہ بارش کے پانی کے نمونے جمع کرنے لگا۔ اس نے دیکھا کہ ان قطروں میں معمولی سی سرخی مائل رنگت ہے، جیسے خون کی باریک جھلک۔ جب اس نے خوردبین سے دیکھا تو اس کے چہرے کا رنگ الفا گیا۔ ان قطروں میں زندہ جاندار جیسے ننھے ذرات موجود تھے جو حرکت کر رہے تھے۔ ڈاکٹر ایلن نے چرچ کی پرانی کتابوں میں تلاش شروع کی۔ وہاں ایک کہانی لکھی تھی کہ 1000 سال پہلے ایک راہب نے آسمان کی طاقتوں سے کھیلنے کی کوشش کی تھی۔ اس نے بارش کو قابو کرنے کا جادو سیکھ لیا تھا، مگر وہ طاقت واپس قید نہ ہو سکی۔ اس دن سے زمین نے اس گناہ کو یاد رکھا ہے، اور جب انسان دوبارہ غرور کرے گا تو آسمان پھر روئے گا۔ ڈاکٹر ایلن کو یقین ہو گیا کہ یہ کوئی قدرتی مظہر نہیں بلکہ ایک لعنت ہے۔ بارش اب اتنی تیز ہو چکی تھی کہ گاؤں کے گھر ٹوٹنے لگے۔ لوگ چیخ رہے تھے، چرچ کی گھنٹیاں خود بخود بج رہی تھی۔ ڈاکٹر ایلن نے آخری کوشش کی۔ اس نے گاؤں کے بیچ میں ایک لوہے کا دائرہ بنایا اور اس کے اندر وہی پتھر کی تختی رکھی جو دیوار سے نکلی تھی۔ اس نے کہا، اگر یہ لعنت ہے تو اس کا آغاز بھی یہ ہے، اور شاید انجام بھی یہی ہو۔ اس رات جب بجلی گری تو سیدھی اسی دائرے پر گری۔ زمین ہل گئی، آسمان سرخ روشنی سے بھر گیا اور پھر خاموشی چھا گئی۔ صبح جب سورج نکلا تو گاؤں ختم ہو چکا تھا۔ نہ چرچ، نہ گھر، نہ لوگ، صرف ایک چھوٹا سا تالاب، اور اس کے بیچ میں وہی پتھر کی تختی تیر رہی تھی۔ سالوں بعد ایک سیاح وہاں سے گزرا تو اس نے بتایا کہ اس تالاب کے ارد گرد ہمیشہ ہلکی بارش رہتی ہے، نہ تیز نہ کم، بس مسلسل، جیسے کوئی آسمان اب بھی رو رہا ہو۔ مقامی لوگ آج بھی کہتے ہیں کہ اگر تم نے اس پانی میں اپنا عکس دیکھا تو تمہیں بارش کبھی نہیں چھوڑے گی۔